बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमारे इस चैनल का मकसद है कि सियारगान के जो असरात हैं वो हम बयान करते रहें रोज़ बरोज़ कि क्या हो रहा है, सितारे किधर हैं। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मेरे से थोड़ा पीछे पड़ने वाले तालिब इल्म हैं, सब अब जायचा बना लेते हैं, सितारे लिख लेते हैं, फिर मेरी वीडियो देखते हैं, फिर कमेंट करते हैं। मेरा जो मकसद था वो हल होना शुरू हो गया है कि लोग इस इल्म को समझें, इस इल्म को सोचें। और मेरे से भी डेफिनेटली दुनिया में बहुत अच्छे दिमाग मौजूद हैं और ये इल्म लोगों तक इसकी रसाई हो और लोग इस इल्म को समझें कि ये कोई गैब का इल्म नहीं है, बल्कि ये एक वैल्यूएशंस हैं जो हम दर्ज करते हैं। एक साहब ने बड़ा ज़बरदस्त कमेंट किया। उन्होंने लिखा कि जनाब, आप तो जिस दिन आपको तवक्कल आएगा तो आपको ये सितारे भूल जाएंगे। ना हमने कभी ये कहा कि ये सितारे कुछ करते हैं, ना हमने कभी सितारों की बात की। हम अलजबरे के तौर पे उन्हें अलामत के तौर पे लेते हैं, मंसूबात के तौर पे लेते हैं। और मैं उस साहब से ये ज़रूर कहूँगा कि जब उन्हें वक्त मिले, जब भी अल्लाह करे उन्हें वक्त मिले, तो सूरह नहल की 12वीं आयत का तर्जुमा और तशरीह पढ़ें। और कुरान शरीफ में ये भी नोट करें किन किन चीज़ों की कसम खाई गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने बरूज की कसम खाई है, कसम है मुझे आसमान की जिसके अंदर मैंने बुर्ज बनाए। आगे भी बातें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ साहब ने बहुत अच्छा कमेंट किया। लेकिन हर चीज़ के बारे में पहले आप ज़रूर जानें, इल्म हासिल करें, फिर राय दें। अक्लमंद आदमी का यही काम है। खैर, आज जायचे में जो 14 नवंबर के सितारे हैं उनमें मरी चाँद जो है वो शुमला में ज़म्ब के साथ बैठा। अब आप जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनके लिए मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि मेरी जो एस्ट्रोलॉजी है, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अक्टूबर और नवंबर के सितारे हैं, वो ऐसे समझिए कि एक बसात बिछी हुई है जिसमें मोहरे हैं, वो हिलाई जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं मोहरे हिलाए गए और उसके बाद सूरत हाल जो मैंने आपसे कहा था कि ये सितारे बुनियादी तौर पे वही हैं जो 10 मार्च 2007 को सितारे आए थे और मुल्क में एक तब्दीली की हवा चली थी। अब डायरेक्ट उसमें अदलिया तक बात आई और अदलिया तक बात आने के बाद अब इस्तीफे आ गए हैं। अब जो अहबाब नहीं समझते वो कहते हैं कौन सी अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी। अब आपको नज़र आएगा कि कौन सी अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन मैं सबसे पहले प्रेडिक्शन करता चलूँ। मेरी दौरे हाज़िर में मैं समझता हूँ मेरी जो प्रेडिक्शन है आज के दिन में वो ये है कि 28 नवंबर 2025 को जब ज़ुहल अपना रिवर्स ख़त्म करेगा, अपनी रुज्जत ख़त्म करेगा, असल लफ्ज़ रुज्जत है, वो ख़त्म करेगा, मुस्तकीम हो जाएगा, तो आप समझिए जितने लोगों ने इस आइन में तरमीम करने के वोट दिए, जो इसके बेनिफिशरी बने, आप समझिए कुदरत की तरफ से एक गुलेल है जो अब खींची जा रही थी, उसमें लोग इकट्ठे होते आ रहे थे। आज से कई अर्सा पहले तकरीबन समझिए जब ये असम्बली मार्ज़ वजूद में आई तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान की तारीख की नाकाम तरीन असम्बली मार्ज़ वजूद में आई है। कमर दर अकरम में इसका पहला इजलास हुआ था, मुझे आज तक याद है। आप मेरी वीडियो उठा के देखें, दुनिया में ऐसे सियासतदान नहीं हैं जो अब इस असम्बली में फार्म 47 में भर्ती किए गए। अब ज़ाहिर है कि हर असल ने अपने उसको तो पहचानना होता है ना कि जो बेनिफिशरी हैं, जो हलवा खाने वाले मजनू हैं, अब खून देने की बारी है, खून तो वो देंगे। और उनको हलवा किस लिए खिलाया गया? फार्म 47 का हलवा इसलिए तो खिलाया गया था। अभी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये 28 नवंबर 2025 का सूरज निकलेगा, तो वो जो गुलेल है जिसमें ये सब लपेटे जा रहे हैं, तमाम सियासतदान और एमएनए जो जिन्होंने इस वोटिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सेनेटर्स, अब वो गुलेल इन्हें और पीछे थोड़ा सा खींचेगी और इनको इकट्ठा करने के बाद छोड़ देगी। गुलेल से निकले हुए जो बंटा होता है या उसमें जो पत्थर होता है वो फिर वहीं जाता है जहाँ गुलेल वाला उसे फेंकता है। तो एस्ट्रोलॉजी में सितारों ने इन सब को मिलाया, इन मंसूबात को मिलाया। अब वो जो सूरज की और मरीख की यहाँ ताकत इकट्ठी हुई और उसके साथ साथ जायचे में जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये सितारे जब आपस में कम्युनिकेट किए, नेपच्यून यहाँ बैठा हुआ है, रिवर्स हालत में है।
اور دوستوں اس سے پلوٹو جو ہے وہ اپنی رجت ختم کر چکا ہے. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ مستقیم ہو چکا ہے. اب جو ہی زحل اپنی ریورس ختم کرے گا تو گلیل جو ہے ریلیز ہو جائے گی. اتنی شدت سے یہ سیاستدان اٹھا کے عوام ان کا باہر پھینکے گی 28 نومبر 2025 کے بعد کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوگا اب یہ گریں گے کہاں. اور میں نے ماضی میں آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان کے ذائچہ پیدائش میں جب ان کے ذائچہ پیدائش کو پڑھا جائے اس کے بعد اس کے اندر ان کے مخالفین کو ڈھونڈا جائے تو ان کا ایک مخالف ہسپتال پہنچے گا. آج آپ پتہ کریں کون سا ان کا مخالف کون سے ہسپتال میں داخل ہے. اب آپ کمنٹ کرتے ہیں جی یہ باتیں ایسی ہیں. اور بھائی جان یہ ذائچے کے منصوبات ہیں جو ہم نے آج تک سیکھے, اساتذہ نے سکھائے اور ہم نے یاد کیے اور ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی. یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے, یہ منصوبات ہیں. اگر مجھے اتنا علم آتا تو میں اس کا نام لے دیتا کہ فلاں بندہ بیمار ہوگا, اور میں نے متعدد دفعہ کہا کہ میرے پاس اس کا ذائچہ نہیں ہے. اب جو ذائچے میں یہ جو دن آ رہا ہے اس دن یہ سب نظام سمجھے کہ یہ لپیٹنے کا دن ہے. اب وہ لپیٹنا جو ہے وہ جو چیزیں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. اور تبدیلی کا جو سفر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذائچے میں برج دلوں میں جب ستارے گئے تو پہاڑوں کی سمت میں بات آئی. آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں دوستوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر, ان کے گاڑی کے کاغذ گم ہو گئے. انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ بتائیں میری گاڑی کے کاغذ گم ہوئے ہیں, آپ بڑے ذائچے بناتے ہیں, بتائیں کدھر ہے. اچھا میرا ان دنوں 2005-6 کی بات ہے تو میرا اتنا زبردست نالج نہیں تھا جتنا اب ہے. اب تو بہت زیادہ ذائچے بنائے. تو میں نے منصوبات کو پڑھا. میں نے کہا جی آپ کی گاڑی کے کاغذ وہاں پڑے ہیں جہاں سے ہوا گزرتی ہے. خیر جی انہوں نے کہا جی ہم کوئی کھڑکی میں تھوڑا گاڑی کے کاغذ رکھیں گے. میں کہا یہ نہیں مجھے پتا, میرا اندازہ یہی ہے کیونکہ اس وقت میں جو منتہی ستارہ تھا وہ برج دلوں میں بیٹھا ہوا تھا, اور برج دلوں پہاڑوں کی طرف کی بات کرتا ہے اور ہوا کی بات کرتا ہے. بادی برج ہے مطلب پہاڑوں سے جو ہوا ہے. اس لیے جب تحریک یہ چلی تو میں نے اس میں 2-3 باتیں کی ہیں. خیر وہ جب کاغذات ڈھونڈتے رہے نہیں ملے, جو ہی گرمیوں کا آغاز ہوا تو انہوں نے اپنا گاڑی کا اے سی چلایا تو اس کی ہوا صحیح نہ ہے. انہوں نے ڈرائیور کو بھیجا کہ جاؤ اس کا تھرو ورو صحیح کراؤ, ہوا نہیں آتی, اے سی تو چلتا ہے. انہوں نے ڈیش بورڈ کھلوایا تو ڈیش بورڈ میں جو گاڑی کے کاغذ تھے وہ جو وہاں سے جگہ آ رہی تھی جس سے ہوا آنی تھی اے سی کی, اس کے آگے پڑے ہوئے تھے. اب میں نے یہ تو ڈھونڈ لیا لیکن میں جگہ نہیں بتا سکا کہ گاڑی کے اندر ہی ہے, ڈیش بورڈ کے اندر ہے. جبکہ ثابت برج میں مجھے یہ بات رکھنی چاہیے تھی کہ جہاں آپ نے رکھے ہیں وہاں سے جہاں ہوا گزرتی ہے وہاں پہ ڈھونڈیں. لیکن بہرحال بندہ بھول جاتا ہے, ان کو نہیں پتا تھا, انہوں نے گاڑی میں رکھے ہیں اور مجھے بھی اتنے منصوبات نہیں آتے تھے. تو اب یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آزاد کشمیر میں تحریک چلی اور آپ نے دیکھا اس کے بعد وہاں سے ہوتی ہوئی اب قبائلی جرگہ ہوا, اب چیزیں اس سے آگے آئیں گی. جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذائچہ کہہ رہا ہے کہ اب ایک عوام کٹھی ہوگی اور تحریک چلے گی, اور یہی عوام کا جو اجتماع ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا 28 نومبر 2025 کو چیزیں ان کے اگینسٹ جانا شروع ہو جائیں گی. اور ابھی بھی میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ آسٹرالوجی کے قاعدے اور کلیے کے مطابق ان کی ترامیم ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. پہلے دن بھی میں یہ کہتا رہا ہوں, آج بھی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں. صورتحال تبدیل ہوتی جائے گی. آج کے دن میں جو چاند ہے زمب کے ساتھ گران کر کے آگے گزرا ہے برج شملہ میں, لہذا اور برج شملہ کا جو حاکم ستارہ عطارد ہے وہ ریورس ہوا برج قوس میں جا کے مریخ کے ساتھ. اگر ان منصوبات کو ملا جلا کے پڑھیں تو ملک میں ایک بڑے پیمانے پہ دھوکہ اور فراڈ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا وہ شروع ہوگا, وہ شروع ہو چکا ہے. ذائچے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دھوکے اور فراڈ کے 3 ستارے ہیں. تینوں ستاروں میں سے آج چاند ایک دھوکے اور فراڈ کے ستارے کے ساتھ گیا. اب جیسے جیسے یہ ستارے اب اپنی ریورس ختم کریں گے, کیونکہ پہلا اس میں جو ستارہ ریورس جس نے ختم کی پلوٹو ہے, اب اسی مہینے کے اینڈ پہ سب سے پہلے ریورس ختم کرے گا سیٹرن زحل. تو یہ نظام جو انہوں نے بنایا ہے یہ سارے اس میں لپیٹے جائیں گے اور انہیں اٹھا کے اس جگہ سے باہر پھینکا جائے گا.
باتیں اس طرف جائیں گی۔ دوستو یہ اسٹرالوجی ہے، کسی کے دل کی بات نہیں ہے، اندازہ ہے ہمارا۔ پھر میں عرض کرتا چلوں یہ ہمارا ایک اندازوں کا علم ہے، کوئی حرف آخر بات نہیں ہے۔ اس وقت زائچے میں جو نیپچون ہے وہ 29 درجے پہ دوستو ریورس حالت میں موجود ہے، اور ریورس حالت میں یورینس اس کو اپنی طاقت دے رہا ہے۔ آپ ایسے سمجھیے کہ یہ یہاں فیصلے کر رہے ہیں، اور ایک آسمان کے اندر ستاروں کی آپس میں جو کمیونیکیشن ہے اس سے ہم زائچے کے مطابق نئی چیز اخذ کریں گے کہ وہ کام ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا، چیزیں اس طرف جائیں گی جن طرف پہلے کبھی نہیں گئیں۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ابھی جو اپنا مریخ ہے یہ برج قوس میں ہے، آنے والے وقت میں مریخ نے اپنے بادشاہت کے خانے میں بھی جانا ہے، اور یہ جو بادشاہت کا خانہ ہے برج جدی یہ عمران خان کے مستقبل کا خانہ ہے۔ حال میں جو مریخ ہے خان صاحب کے زائچے کے پہلے خانے میں انٹر ہوا ہے، عطارد جی خان ورس ہوا ہے۔ تو اب جو جدوجہد کا آغاز کا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ شروع ہوگا، اس سمت میں باتیں جائیں گی۔ جیسے جیسے چاند آگے ٹریول کرے گا، چاند آگے یہاں پہ کران کرے گا برج اکرم میں، جہاں پہ مریخ اور جہاں پہ زہرہ اور شمس موجود ہوں گے، اور چاند اپنے حبوط کے خانے میں دوبارہ آئے گا۔ تو عمران خان کے مخالفین کے لیے اور مشکلات آئیں گی۔ ابھی تو آغاز ہے، جیسے جیسے یہ ستارے اکٹھے ہوں گے آنے والے چند دنوں میں، تو آپ کو ایک احتجاج اور اس سمت میں چلتی ہوئی باتیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جیسے ہمارے سیارگان آگے جائیں گے، جو زائچے کے منصوبات سمجھ آئیں گے، وہ انشاءاللہ ضرور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔